کوئی بے نمازی کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے کہ نہیں ہے, کوئی بے نمازی ہے, تو یہاں پہ سوال اس چیز سے کنیکٹ ہوتا ہے کہ بے نمازی کافر ہے یا نہیں ہے. اب اس میں سوال دو لیول پہ سمجھنا ہوگا. شاہ رخ بھائی آپ یہ دونوں چیزوں کو سمجھیے. پہلے چیز کہ کوئی نماز چھوڑ دے تو کیا یہ کفر ہے کہ نہیں ہے. نمبر ون, کفر میں کیا ہوتا ہے, اس میں اختلاف کیا ہے. بعض علماء ہیں جیسے شیخ البانی, وہ کہتے ہیں یہ کفر اصغر ہے, کفر ہے, کفر دون کفرن. اور دوسری طرف آپ کو جو سعودی کے جو سینئر کمیٹی علماء کے جو شیخ بن باز وغیرہ وہ سب لوگوں کے فتاوے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کفر اکبر ہے, کفر اکبر ہے, کفر اصغر ہے. اس طرف بھی کبھی اپنے دلائل ہوتے ہیں. تو کفر اکبر ہے, اصغر ہے, یہ فرسٹ ڈسکشن ہے. اگر کوئی کہے کفر اکبر ہے, جیسے درگاہ پہ جا کر دعا کرنا, وہ بھی تو کفر اکبر ہے, اس میں کوئی شک ہے وہ کفر اکبر ہے. اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کرنا کفر اکبر, اس میں کوئی شک ہے, کوئی شک نہیں. اگر وہ کفر اکبر ہے تو سوال یہ ہے کہ اب دوسرا لیول یہ ہے کہ وہ کرنے والا کافر ہے یا نہیں ہے. کرنے والے کو کافر کہنے سے پہلے وہ موانع التکفیر, وہ بیریئرز آئیں گے کہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ فرض ہے. کیونکہ کوئی اگر ایسے گاؤں دیہات کہیں پہ رہتا ہے, اس کو اب تک یہ معلوم ہی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ ایسے ملتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ 5 وقت نمازی نے بہت اچھا مسلمان ہوتا ہے, تو 5 وقت نمازی نے تو جمعہ تو پڑھنا چاہیے, جمعہ نماز نہیں جانی چاہیے, ایسا سمجھتے ہیں. مطلب ان کو یہ نہیں پتا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے بھائی, 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب کیا ہے ان کا معاملہ, پہلے دلیل تو پیش کرنی ہوگی, حجت قائم کرنی ہوگی, کوئی تعویل تو نہیں ہے. مطلب ایسے بہت سارے موانع تکفیر ہے, وہ سب کلیئر کرے بغیر اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ کافر کہنے میں کچھ پروسیس ہے. ایسا نہیں کہ جیسے کوئی رستہ چلتا آدمی کافر کہہ دے. یہ ایسا ہے موب لنچنگ جیسی چیز ہے, کہ جیسے موب لنچنگ جو ہے, کیا ہوتا ہے کہ کوئی جرم کیا, اب موب نے پکڑ کر کے اس کے اوپر سزا اپنے طور پہ لگا دی, تو یہ تھوڑی صحیح طریقہ ہے. اسی وجہ سے تکفیر کا معاملہ جو ہے, اس کے اندر جو اس کے اسپیشلسٹ علماء ہے وہ حکم دیں گے. تو یہاں پر 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, کہ ایک تو وہ کفر اکبر ہے کہ نہیں ہے, اور دوسرا کہ کفر اکبر ہے تو بھی اس کے اندر اپلائی کرنے میں, نافذ کرنے میں ہمیں وہ سارے بیریئرز کو سمجھ کر کے, سنبھال کے, وہ پروسیس دیکھ کے کرنا ہوگا. کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی دی. یہ لا الہ الا اللہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے, اس کو ایسے ہی آپ ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے, اس کو ایسے ہی سائڈ پہ نہیں ہٹا سکتے. ہاں, تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں نے شارٹ میں جواب دیا, اور اس بارے میں اگر دلائل دیکھوں گے تو ایک بار یہاں پہ ایک ویڈیو کلپ بھی اب موجود ہے. شیخ کفایت وغیرہ نے اپنے دلائل پیش کیے تھے کہ کیوں واضح زیادہ مضبوط بات یہ دکھ رہی ہے کہ وہ کفر اکبر ہے, نماز چھوڑ دینا کفر اکبر ہے. اب نماز چھوڑنے میں 2 لوگ چھوڑتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں نہیں مانتا, جو نہیں مانتا یہ تو کفر ہو گیا, واضح کفر ہو گیا, تو سوال ہی نہیں تھا کفر اکبر اصغر, واضح کفر ہے. لیکن کوئی کہتا ہے میں مانتا ہوں نماز فرض ہے, پھر بھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں, تو یہ کفر اکبر ہوا نہیں ہوا. تو شیخ کفایت اور وہ انہوں نے دلائل پیش کیے تھے اپنے, وہ شیخ بن باز وغیرہ, وہ لوگ سب بھی اپنے دلائل پیش کرتے ہیں, بتاتے ہیں کفر اکبر ہے. تو آپ کے سامنے میں نے دونوں مسائل رکھے, دونوں باتیں رکھ دی اس مقصد سے. شیخ اصلاً کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے, اگر ایسا حالات آ جاتے آپ سامنے تو کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ آپ بتاؤ, اگر کفر اکبر ہے بھی تو اس کو کافر کہنے سے پہلے ہمارے پاس پروسیس ہے کہ نہیں ہے؟ پروسیس ہے نا. اچھا, اس کو معلوم ہے جی نہیں معلوم ہے, شیخ تو آپ کھا نے, سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں آپ, شیخ وہ کیونکہ آپ نے, کلمہ گو ہے نا, مسلمان ہے نا. ابھی ایسا اگر ابھی جی پورا چارٹ لگانا پڑے گا کہ ایک عیسائی 5 وقت کا نمازی ہے کہ نہیں ہے, یہ عیسائی نہیں ہے, پھر کیا ہوگا, کتنی مشکل آپ اپنے لیے کریٹ کریں گے. تو بات یہی ہے کہ جی اس کے شیخ, اندر یہ تکفیر کا ٹاپک بہت سیریس ٹاپک ہے. اگر یہ ٹاپک سمجھ لیں گے تو یہ سارے سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے. بھائی شیخ شعبان, راجے یہی ہے, میں نے وہ 3 گھنٹے کی ویڈیو پوری ایک منٹ, دیکھا ہوں. جی جی ایک منٹ, شیخ شعبان کی آواز اللہ کے سان سے آ گئی. جی آئی آواز, جی آواز جی ابھی آ رہی ہے؟ اچھی آواز. الحمدللہ. دیکھیے راجے یہی ہے کہ وہ, یعنی جو راجے, 2 باتیں ہیں. ایک تو راجے یہی ہے کہ وہ یعنی تاریک صلاۃ ہے, لیکن اس طرح کا کافر نہیں ہوا جیسے کافر ہوتے ہیں, جیسے ہم جس کو ہم کافر کہتے ہیں, وہ زید بھائی نے کہا نا کفر دون کفر. لیکن یہ ہے اس کا دوسرا پہلو کہ آدمی کو ڈرنا چاہیے, آدمی کو ڈرنا چاہیے نماز کے سلسلے میں, کہ اگر مطلب وہ جو سارے دلائل موجود ہیں اس کی روشنی میں اگر ہم کافر کی کیٹیگری میں چلے گئے تو پوری عاقبت خراب ہو جائے گی. تو اب جو قربانی کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا تھا, تو جو ہے صحیح بات یہی ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں, لیکن خوف کا مقام یہی ہے کہ وہ ڈرے. نماز کے بارے میں جب سوال ہوگا تو خوف کا مقام یہ ہے کہ بھئی وہ کافر نہ ہو جائے, یہ مسئلہ ہے.